کہ اگر آپ نے پروگرام دیکھے ہوں تو اس میں ہم نے اسپیشلی ڈائریا کے حوالے سے بھی پروگرام کیا اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو ہے وہ کافی مفید اس میں جو ہے وہ ٹپس دی. اس سچویشن میں آج کا یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس میں کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ایک سلسلہ ہے جو ہماری ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں نمکیات کم نہیں ہونے چاہیے. نمکیات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اگر آپ کی پانی کی کمی ہو جائے تو پھر اس سچویشن میں آپ کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ اس موسم میں جو ہے وہ ٹھیک رکھیں اور لائٹ ڈائٹ لیں. بہت زیادہ جو ہے وہ ہیوی ڈائٹ کی طرف مت جائیں. اس ٹائم میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مختلف چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ بوائلڈ سبزیاں اور گوشت اس موسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال نہ کریں. آپ ایگ لے سکتے ہیں پروٹین کے لیے, دودھ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ شامل رکھیے تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین کر سکیں. کیونکہ اس موسم میں جو ہے بچے بھی بڑے بھی تھوڑے فرسٹریٹنگ سچویشن ہوتی ہے. اس میں جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, مونسون کا یہ جو موسم سٹارٹ ہوتا ہے ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. انزائٹی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بینگ ہمارے نفسیات میرا جو ہے وہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب تو ایسی سچویشن ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ کوئی سڑک پہ بھی جا رہا ہو, ویسے بھی میرے سامنے بھی آ رہا ہو, تو مجھے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مینٹلی جو ہے وہ کیا پرابلم جو ہے چل رہی ہے, کہ مطلب لوگ بتائیں بھی نہ تو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام سچویشنز جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. صبح صبح آپ نے کچھ پلاننگز کرنی ہوتی ہیں, سارے دن کی پلاننگز, کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی, آج آپ نے کس کو فون کرنا ہے, آج آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے, آج آپ نے اپنی جو سارے دن کے معاملات اور حالات ہیں ان پر کس طرح جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے, کس سے آپ کی جو ہے وہ میٹنگ کتنے بجے ہے, کیا ہے. پورا ٹائم کے حساب سے اگر آپ کیلکولیٹ کر کے چلیں گے اپنی لائف کو تو میرا خیال ہے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. کچھ لوگ جو ہے وہ بیتوکی لائف جی رہے ہوتے ہیں جن کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے, کہ صبح اٹھنا ہے بس ادھر چلے جاؤ, کام کر لیا, واپس آ جاؤ, سو جاؤ, اٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ لائف کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی. تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ تھوڑی سی سموتھ ہو, لیول پہ ہو, اور لیول مینٹین کرنا لائف میں جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے پانی زیادہ پئیں. جب آپ پانی زیادہ پیئیں گے تو سوچیں بھی بہت اچھی آئیں گی. ہاں جی, یہ ایک ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور دوسرے اپنی ہینڈ ایکسرسائزز جو ہے وہ کرتے رہا کریں. اکثر اوقات جو ہے وہ بیٹھے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ موومنٹ میں رکھا کریں. بہت سارے لوگ میری طرح کس طرح ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ گھر کے کاموں میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے یا نہیں کرتے ہیں, کہ آپ کے جو ہاتھ ہے بہت زیادہ کام نہیں کر پاتے ہیں. جیسے ہم ہاتھ ایسے تو باتوں سے تو جو ہے وہ موومنٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہماری جو ایک ہینڈ ایکسرسائز ہے یا ریمیڈیز ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے جو باہر نکلتے ہیں, جو ورکنگ لیڈیز ہیں, جینٹس ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کی آپ موومنٹ جو ہے وہ جاری رکھا کریں. جو لوگ تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں وہ تو ایک اچھی بات ہے, بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اکثر اوقات بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے وہ یہ ہینڈ ایکسرسائز کرتے رہیں. اس سے آپ کا ڈپریشن, آپ کی طبیعت اگر خراب ہے یا آپ جو کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ انزائٹی ہو رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ ریلیز ہوتی رہتی ہیں صرف یہ ہینڈ پمپ سے. کیونکہ ہماری جو تمام ریمیڈیز ہیں وہ ہماری ان 5 انگلیوں کے ساتھ ہے. یہ ہمارے جو پورز ہیں یہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. تو آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی لائف کا حصہ بنانی ہے اور ڈیلی روٹین وائز جو ہے وہ آپ نے اپنا سارا کام جو ہے وہ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پالیٹکس میں, بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ کچھ ٹریفک کے پلانز بن رہے ہیں اور منظم ٹریفک کے لیے جو ہے وہ 5 ماڈل سڑکوں کا انتخاب بھی کیا گیا ہے. پھر فلور میں جو سرکاری گندم کا اجرا اور بند آٹے کے بحران کا جو خدشہ ہے مزید جو بڑھنے والا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ اپڈیٹس جو ہے وہ ہو رہی ہیں. پنجاب میں تبادلوں کا بڑا ریلا جو ہے وہ آ چکا ہے. سیکٹری سطح کے 45 افسر جو ہے وہ تبدیل کیے جا چکے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر بہت سے پروجیکٹ کا آغاز ہو رہا ہے اور پاکستان کو اور خاص طور پہ پنجاب کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سٹی جو ہے وہ بنانے کے جو ہے وہ پلاننگز جو ہے وہ چل رہی ہیں. اس پہ سردار عثمان بزار صاحب جو ہے وہ بڑا کام کر رہے ہیں. پھر جو ہے وہ بارشوں کے سلسلے کے حوالے سے جو ہے وہ نکاسی آپ کے انتظامات جو ہے وہ اس پر بھی جو ہے وہ بریفنگز جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور آج تو خاص طور پہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنی 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کر رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان پروسیسلی جو ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈز کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں کہ جن کا ہونا بہت ضروری ہے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے. تو اس میں جو ہے وہ اب کیا سلسلے ہو رہے ہیں, اب آگے مزید ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں خاص طور پہ کون سی ایسی شاہراہیں ہیں اور پنجاب میں ایسی کون سی شاہراہیں ہیں, لاہور کی ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس کی نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بھی بڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے. لیکن ابھی مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے.
ऑयल जो है वो सस्ता मिल जाता है, तो अक्सर जो हमारे ऐसे दिहाड़ीदार तबका है या जो इस तरह के लोग हैं जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूटिलिटी स्टोर से जो है वो खरीदारी कर लिया करते थे। लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर के हवाले से जो है वो मामलात ये हो गए हैं जनाब के रिलीफ की बजाय तकलीफ सामने आ गई है। और तकलीफ ये हुई है कि यूटिलिटी स्टोर पे तमाम अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब ये इजाफा जब हुआ तो एकदम अवाम पे जो है वो जाहिर है कि ये बॉम्ब की तरह जो है वो ये खबर जो है वो गिरी है। अब अवाम जो है वो परेशान है, बेहाल है, तकलीफ में है, ऑलरेडी लोगों के कारोबार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, दिहाड़ीदार तबका जो है वो वैसे ही बेचारा जो है फ्रस्ट्रेट है। यहाँ लोगों के लिए जो है वो आगे चलने के मौके और मामला जो है वो सेटल नहीं है। उस पर अगर आपको ऑयल, चीनी, पत्ती, दालें जो आपकी रेगुलर रूटीन का हिस्सा है, जिसके बगैर जो है वो कोई भी इंसान नहीं चल सकता, जाहिर है अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है, घर के मामलात भी देखने हैं, तो उसमें जो है वो ये किसी बॉम्ब से जो है वो गिरने से जो है वो कम ये खबर नहीं होती है। अब आपको ये बताती चलूं कि ये कितने कितने रुपए जो है वो बढ़ा दी गई हैं। तफसील के मुताबिक दर्जा दोम का, मैं पहले दर्जे की बात नहीं कर रही, कि स्टैंडर्ड का जो ऑयल है, ये वो ऑयल है जो आम हमारी मिडिल क्लास लोग या वैसे जो है वो यूज करते हैं। कुकिंग ऑयल का 3 लीटर पैक जो है वो 30 रुपए तक महंगा कर दिया है। कुकिंग ऑयल पैकेट की कीमत जो है वो 1285 रुपए से बढ़ाकर 1315 रुपए कर दी गई है। और नूडल्स जो है वो भी महंगे कर दिए गए, बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, कीमत इसकी 36 रुपए से बढ़ाकर 38 रुपए कर दी गई है। 40 रुपए का मतलब तक जो है वो ये बढ़ गया हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के सर्फ की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के बर्तन धोने वाले साबुन 2 से 6 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। टमाटो केचप 15 रुपए तक महंगा हो चुका है। कीमत 228 से बढ़ाकर 243 रुपए तक चली गई है। मुख्तलिफ कंपनियों के शैम्पूज की कीमत में 15 रुपए डायरेक्ट इजाफा हो गया और इसकी कीमत जो है 304 रुपए से बढ़ाकर 319 रुपए तक पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ कंपनियों के साबुन जो डेली की रूटीन का हिस्सा है, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, ये सब चीजें, इन तमाम की कीमतों में इजाफा हो गया। और ये कोई 2-2, 3-3 रुपए का इजाफा नहीं हुआ, 5-5, 10-10 का भी नहीं, 15-15, 20-20 रुपए का इजाफा जो है वो सामने आ रहा है। और साबुन की कीमत 52 रुपए किलो से बढ़ाकर 54 रुपए किलो जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा जनाब भी अब हुकूमत जो है वो शहरियों के इन हवाले से जो है वो परेशान है। अब शहरी जो है वो हुकूमत के इस इक़दाम को जो है वो क्या करे, मतलब समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत जो है वो अपनी ही हाँ पे चली जा रही है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट आज वो पेश करेंगे, बहुत बेज़ाब्तगियां हैं, बहुत सारे मामलात भी हैं। लेकिन अब अगर हुकूमत की अगर हम बात कर लें कि शहरी जो है वो किस कदर परेशान है, तो इस पे हमारे एनालिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कॉलमिस्ट भी हैं। आप इनके कॉलम जो है वो अखबार में पढ़ते भी रहते हैं और बड़ी जो है वो अवाम दोस्त जो है वो इनकी कलम है और हमेशा जो है एक आम आदमी की बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मियां हबीब साहब ने। उनसे पूछते हैं कि अगर यही सिचुएशन और सूरत हाल के मामलात और हालात ऐसे ही रहे तो फिर आगे एक आम आदमी के लिए तो मेरा ख्याल है सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मियां हबीब साहब। सर, ये तो यूटिलिटी स्टोर एक ऐसी जगह थी जहां से एक आम आदमी खरीदारी कर सकता था और वहां कुछ कम कीमत पर चीजें जो है मुयस्सर आती थी। अब तो यूटिलिटी स्टोर वाले जो है वो वहां की जो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, 15-15, 20-20 रुपए का इजाफा एक साथ नजर आ रहा है। तो ये अब ये बात कहाँ तक जाती है? और यहाँ तो हुकूमत हमेशा से कहती है कि यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज मिलती है, सस्ती मिलती है। अब यूटिलिटी स्टोर भर गए हैं। जब चीजें सस्ती हुई थी तो यूटिलिटी स्टोर जो है वो खाली हो गए थे, ये भी हमें देखने में आया। आप इस पे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर का कंसेप्ट जो है ना वो यही है कि यहाँ बाजार से रायती मरतबे पर जो आम लोग हैं, जो आप समझिए कि मुस्तकीम है, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उनके लिए सस्ती अशिया दस्तियाब है। ये अमीर लोगों के स्टोर नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए स्टोर नहीं है। और यहाँ इनके मुलाजमीन पर हुकूमत जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है तनख्वाहों की मद में। तो लेकिन इंतहाई बदकिस्मती ये है कि यहाँ भी हमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियां नजर आती है। एक तो जब ये बल्क में चीजें खरीदते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा करप्शन की हमें जो है वो इतलात मिलती रहती है। और इसका कई दफा इंक्वायरियां भी हुई, कई लोग मुअत्तल भी हुए, कई लोग को जो है वो जुर्माने भी किए गए, कुछ नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन आज तक जो है मेरा नहीं ख्याल के दुरुस्तगी हुई है। सर, ये तो इम्प्लीमेंटेशन सब हो गई है, ये नोटिफिकेशन तो जारी हो चुके हैं। अब अवाम को क्या करना चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके पीछे असल में बैकग्राउंड में जो है ना वो करप्शन है।
لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حکومتی ادارہ ہے، حکومت جو ہے وہ خود سبسڈائز کر کے چیزیں عوام تک پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اگر وہی جو ہے بغیر کسی سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اب کون لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ چیزوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور ایک تو یہ بھی ہمیں شکایت ملتی ہے کہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حکومت نے طے کیے تھے نرخ ہے ان کے علاوہ اب جو ہے ان میں اضافہ کر دیا جائے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، یہ تو عوام کو نچوڑنے والی بات ہے، اور اس پر حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کن لوگ سر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار میں معاملات خراب ہوئے، ابھی تک لوگ اس کو ریکور نہیں کر پائے، اور آگے آنے والے پورے سال میں یہ ریکوری نہیں ہونے والی، جتنا نقصان جو ہے پچھلے 6-7 مہینے میں ہوا ہے ڈیمیج کیا ہے وہ اتنی جلدی ریکوریبل نہیں ہے، اس کو کم از کم جو ہے ایک سال لگے گا لوگوں کو اپنے اس روٹین میں آنے کے لیے، لیکن اصل بات یہ کہ یہ یوٹیلٹی اسٹور پر تو چیزیں جو ہے نا یہ کوئی ایسی کی چیزیں نہیں ہے، یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر اگر آپ جو ہے ان کی قیمتیں بڑھا دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو فوری طور پر اس کا افیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں یہ پر پڑے گا، اور پہلے ہی ان کے پاس سر یہ لوگ کہتے ہیں ہم قرض ادا کر رہے ہیں، ہم دوسرے ممالک کا قرض ادا کر رہے ہیں، جو ہم نے قرضے لیے وہ ہم نے ادا کرنے، انہوں نے کہاں سے ادا کرنے، تو عوام ادا کر رہی ہے۔ جی بالکل درست ہے، وہ حکمرانوں نے کوئی اپنے گھر سے تھوڑی ادا کر دیتے ہیں، تو سارا بوجھ جو ہے وہ عام پر ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ لگژری اشیاء پر جو ہے نا وہ آئٹم پر آپ قیمتیں بڑھا سکتے ہیں، اس پر اتنا افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ہے نا عام آدمی کی جیب پر بوجھ ڈالنا یہ بڑی سخت زیادتی ہے، کہتے ہیں نا مرے کو مارے شاہ مدار، تو یہ تو پہلے نظام پسے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ اور مزید مہنگائی کا بوجھ لاد دیں گے تو یہ بیچارے اور کس کا رہ جائیں گے، کہاں کس کے پاس جائیں گے، کہاں سے وہ اپنی ضرورتیں پورے۔ حکومت کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور میں آپ کی وساطوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ اشیاء کی قیمتوں پر نظر ثانی کی جائے اور پرانی قیمتیں بحال کی جائے۔ اس کا ایک اور خرچ بھی ہوگا، اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو عام بازار میں بکنے والی اشیاء جو ہے وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سرکاری اداروں کو فالو کرتے ہیں۔ ہو چکی ہیں سر، ہو چکی ہیں۔ میاں حبیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ نے جو ہے وہ میرے پروگرام کے توسط سے ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے اپیل گورنمنٹ سے کی ہے، اور میری بھی یہی اپیل ہے کہ ایک عام آدمی اور ایک غریب آدمی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں جو ہے وہ سستی کیجیے جو اس کی روزمرہ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ شیمپو ہے، دالیں ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ چیزیں جن میں آپ نے 20-20 25-25 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یوٹیلیٹی سٹور پر اتنی چیزیں سستی ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے مہنگائی اس حد تک بڑھ جائے گی، تو پھر عام سٹورز پہ جہاں سے جو ہے وہ عام عوام جو ہے وہ کام چیزیں جو ہے وہ لے رہی ہے عام روٹین کی، تو وہاں پر جو ہے وہ کتنی مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم ہو چکی ہے۔ اب یہ تو وہ جانتے ہیں کہ جو خود سے جو ہے وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ایک رات وہ سوئے ہیں اور اگلے دن جب صبح اٹھ کے صبح بریڈ اور انڈے لینے کے لیے جو ہے وہ کسی شاپ پر پہنچی ہے تو پتا چلا جی کہ 5 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 5 روپے کا راتوں رات سوتے سوتے یہاں پہ نیند میں اضافے ہو جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ سو کے اٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید صبح کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ دکاندار کے پاس جا کے پوچھتے ہیں تو پتا لگتا ہے آپ کو کہ 10 روپے بڑھ گئے، 5 روپے بڑھ گئے، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے جب جیب سے جو ہے وہ آپ کے پیسے جاتے ہیں، جب آپ کی تنخواہوں میں اضافے نہیں ہوتے اور صرف جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء جب بڑھا دی جاتی ہیں، ظاہر ہے روٹین کی چیزیں آپ نے لینی ہے، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ کھائیں گے کہاں سے، اپنی روزمرہ کی زندگی کو جو ہے وہ چلائیں گے کہاں سے؟ اور لوگوں کو بھی پتا ہے، اور یہ برانڈز بنانے والی یہ کمپنیز کو بھی پتا ہے کہ عوام نے تو یہ چیز لینی ہے، ہر چیز عوام پہ بوجھ ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ عوام ٹیکس بھر رہے ہیں، عوام ادا کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عوام کے پیسے سے جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ پھر پتہ نہیں حکومتیں جو ہے وہ اتنی چیخ اور چلاہٹ کا مظاہرہ کیوں کرتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، ہم نے فلاں کے پیسے بھی دینے، سارے پیسے تو عوام اکٹھا کر کے دے رہی ہے جو آپ نے آگے جو ہے وہ دینے ہیں۔ تو یہ خدارہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ اس کو سوچئے کہ کم سے کم یوٹیلیٹی سٹور پر قیمتوں کو دوبارہ واپس اسی طریقے سے لے کر آئیے۔ ابھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھی جو وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی تھی، وہ وزیر اعظم کو کچھ خیال آ گیا اور انہوں نے جو ہے وہ سمری واپس بھجوا دی، اور ابھی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہو جائے آپ کو جو ہے وہ کیا پتا کہ کیا معاملات اور حالات جو ہے وہ ہو جائے۔
बहरहाल जी, पंजाब के हवाले से बात करते हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की 2 साला रिपोर्ट जो है बुज़दार हुकूमत की आज पेश की जा रही है, अवाम के सामने जो है वो उसको रखा जा रहा है। और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने वजीर आजम से मुलाकात करके इन्हें सूबाई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश भी कर दी है। और तफसील के मुताबिक लाहौर में वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात करके सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। और इस मौके पर बल्दियाती इंतखाबात और इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात पे भी बातचीत की गई है। अब ख्याल ये रहे कि वजीर आजम जनाब इमरान खान खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचे और जहां वो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। और वजीर आजम रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजलास की भी सदारत करेंगे। और वो इससे कबल मंसूबे के बारे में पहले भी 3 इजलासों की सदारत कर चुके हैं। अब ये जो रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, इसके चेयरमैन भी हमारे साथ जो है हमाद अवान साहब जो है वो मौजूद है। और वो जो ये सारा तमाम जो मामला देख रहे हैं उनसे इस चीज पे भी बात करेंगे। 2 साला कारकर्दगी के हवाले से भी वो हमें जो है वो गाइडलाइन देंगे। वजीर आजम का दौरा है लाहौर, जो इस वक्त जो है वो खासूसी तैयारी पर जो है वो लाहौर तशरीफ लाए हैं। और यहाँ पर जो है वो उनकी तमाम मीटिंग्स और मामला जो है वो चलेंगे। इस हवाले से भी जो है वो हमने उनसे जो है वो बात करनी है। अभी गुड गवर्नेंस कमेटी जो बनी है, इसके इजलास की भी सदारत उन्होंने करनी है। और गुड गवर्नेंस कमेटी वजीर आजम को सूबे में गुड गवर्नेंस के लिए अपनी तमाम जितनी भी सिफारिशात है वो भी पेश करेगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। इसके अलावा गवर्नर हाउस के हवाले से भी जो है वो अहम खबर है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हमाद अमान साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है, उनसे हम पूछेंगे कि अब ये सिलसिला और ये 2 साला कारकर्दगी पे जरा रिपोर्ट हमें भी बता दें कि क्या पेश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हमारे साहब वजीर आजम खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचे हैं, मुख्तलिफ जो है वो मामलात और सिलसिले जो है वो देखेंगे। वजीर आला की उनसे मुलाकात भी हुई है, 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। आप भी जरा इस हवाले से हमें थोड़ा अपडेट कर दीजिए। देखिए, 2 साला जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो चेक की, वो तो वैसे हर कैबिनेट की जब मीटिंग होती थी हर 3 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट चेक करते हैं। लेकिन अभी जो 2 साला रिपोर्ट ली, उन्होंने हर महकमे को जायजा लिया कि किस महकमे में क्या कमी पेशी है और कौन कौन सी जो है वो चीजें हमें रुकावट है और क्या क्या जो हमने अचीवमेंट कर ली हैं। तो मुख्तलिफ कुछ महकमे ऐसे हैं जिन पे जो है वो खसूसी नजर है, ताकि जिनके जरिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, जिस तरह हाउसिंग की मिनिस्ट्री है, 50 लाख घर देने नौकरियों के हवाले से, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मुख्तलिफ महकमों में रुकावटें हैं। जो खान साहब जो चाहते हैं कि वो रोजगार के मसाइल पैदा हों और जो कारोबारी तबका है उसको आसानियां पैदा हों उनके लिए, कि वो ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान में आके अपना पैसा लेके आए, यहाँ पे अपने बिजनेस कारोबार करें। उस हवाले से हर मिनिस्ट्री का उन्होंने एक फर्दन जायजा लिया है और हर मिनिस्टर ने अपने 2 साला रिपोर्ट पेश की और हर मिनिस्टर ने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड जो है 2 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड जो है उन्होंने किया है, जिसपे उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है वो लोगों के सामने पेश की कि हमने 2 साल में अपने महकमे में कौन कौन सी चीजें थी जो कमी पेशी से दूर की, तो क्या क्या चीजें हमारी पाइपलाइन में जो आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में होंगी। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो काफी जिसमें लोगों को भी पता चला है कि हमें क्या क्या चीजें, इस तरह हमने अपनी मिनिस्ट्री की बात करें, हमारी मिनिस्ट्री में एलडीए में इतनी रिफॉर्म्स लेके आए कि हर बंदे के लिए अब आसानियां पैदा हो जाएंगी। वहां पे नक्शा जात मंजूर करवाने के लिए, कोई किसी के घर पे प्लॉट पे कब्जा है तो उसको रिक्वायर करने के लिए बड़ी चीजें वहां पे आसानी की है। सेल बना दिया है बाकायदा, जिसमें मतलब जो है वो 1 महीने के अंदर उसकी जो है एप्लीकेशन रिजॉल्व होनी है। अगर नहीं होगी तो जो चीज उसने डिमांड की एलडीए वो करने पे जो है वो इंशाल्लाह वो होगा, वो उनको वो रिलीज देगा। तो इस तरह की चीजें जो है जिसपे लोगों को, आम तबके को आसानियां पैदा हो सके, तो उस हवाले से हर महकमे का जो है वो खान साहब ने जायजा लिया है। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट भी किया है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो पिछली हुकूमतों की तरह मीडिया पे आके या वो कोई इस तरह की पब्लिसिटी इश्तिहार मुहिम नहीं करते कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो इस तरीके से जो है ना वो कुछ मीडिया का तबका जो है वो हमें तनकीद का निशाना बनाता रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हमें हमारे अंदर वो चीज नहीं है कि हम इस तरह की चीजें लेके आए। जी, रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी इजलास होगा, उसकी सदारत भी जो है वजीर आजम साहब जो है वो करेंगे। इस हवाले से भी जरा हमें अपडेट कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कि मेरे हल्के से ही शुरू हो रहा है। बिल्कुल, आप और जो है ये 1,02,000 एकड़ पे जो है वो ये कायम जो है वो ये शहर हो रहा है, जो रावी सैफन से शुरू होगा, रावी की दोनों तरफ जो है वो ये शहर जो है वो कायम होगा, जिसमें रावी से 46 किलोमीटर की जो है ना वो एक झील निकलेगी। अच्छा, ये ऐसे ही शहर होगा जिस तरीके से जो है ना वो आप समझ लें लंदन है
اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنیں گے. ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو گیا ابھی کہ ابھی ہونے والا ہے؟ ابھی دیکھیں اس پہ ہمیں کام کریں. اس کے 3 فیز ہوں گے. پہلے فیز میں یہ ہوگا کہ ہم جو راوی کو ہے نا وہ ہم سیف بنائیں گے کہ جب انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے تو راوی کی دونوں طرف جو ہے نا وہ ہماری کوئی اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ پانی جو ہے ہم اس کو سیو کر سکیں. ہم پہلی فیز پہ جو ہے وہ راوی کو سیو کریں گے اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیم بنانے کا پلان ہے کہ وہ جو پانی آئے گا اس کو سٹور کر کے جو ہے وہاں سے ایک تو بجلی پیدا کی جا سکے, جو اس شہر کو جو نیا لاہور بنا رہے ہیں اس کو وہ دی جا سکے. پھر اس کے علاوہ ہم بنائیں گے بریجز بنائیں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور جو لینڈ ایکوزیشن ہوگی وہ پہلا فیز ہوگا. یہ 3 چیزیں ہم پہلے سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے صاحب یہ بتائیے گا, پنجاب میں تبادلوں کا بڑا ریلا ہوا, سیکٹری سطح کے 45 جو ہے وہ لوگ تبدیل ہوئے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کرائم ریٹ جو ہے وہ پنجاب میں بہت بڑا, درینہ دشمنیاں, اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہزاروں افراد جو ہے خاندانی دشمنی پر جو ہے وہ قتل کیے گئے, 380 کے قریب دشمنیاں پولیس کے لیے درد سر بھی بنی. یہ تمام چیزیں بھی ہوئی, پولیس میں بڑے تبادلے ہوئے. یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ہمیں پنجاب حکومت میں جو ہے وہ نظر آئیں, تبادلے بڑے نظر آئے. یہ 2 سالہ کارکردگی کی جو رپورٹ ہے, کیا مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لگا ہی نہیں کہ یہ اس سیٹ کے لیے جو ہے وہ اہل ہے؟ کسی کو 2 دن کے لیے, کسی کو 10 دن کے لیے, کسی کو 5 دن کے لیے رکھ کر جو ہے وہ دیکھا گیا اور اس کے بعد تبدیل کر دیا گیا. 2-4 دنوں کے لیے کسی کو موقع نہیں دیا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز میں جو ہے نا, جو بھی آفیسر, کوئی بھی بیوروکریٹ, کوئی بھی اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوئی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرتا ہے تو ہم اس کو اس پہ نہیں رہنے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو ہم نے عوام سے وعدے کیے, جو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں ملک میں تبدیلی, اس کی راہ میں کوئی بھی آفیسر, کوئی بھی پولیٹیکل پرسن جو ہے وہ چاہے ہماری پارٹی کے وہ رکاوٹ بنے گا تو ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ چاہے 2 دن میں رہے یا 2 سال وہ رہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں نہ چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ چینجنگ تبدیلیاں جو ہے نا یہ ایک روٹین کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. ہاں کچھ تبدیلیاں زیادہ ہوئی ہیں, لیکن دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے نا وہ اس کو فل فور جو ہے نا وہ نافذ ظاہر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طبقہ ایسا بیوروکریسی کا, اس کو یہی چیزیں جو ہوتی ہیں یہی ریفارمز لے کے آتی ہیں, اور پولیٹیکل پرسن جو ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے ایجنڈا امپلیمنٹ کرتی ہے. تو جب یہ چیزیں جب رکاوٹ آتی ہیں, اب آپ نے درینہ دشمنی کی بات کی, یہ دیکھیں ہمارے قانون میں بڑی رکاوٹیں ہیں. جو میں ایک وکیل بھی ہوں, میں اس حساب سے اگر میں چیزیں دیکھوں نا تو یہ بڑی ایک رکاوٹیں. دیکھیں ایک FIR ہوتی ہے تو وہ جھوٹی FIR ہو جاتی ہے ہر بندے کے اوپر, اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا ایک بندے نے اگر وہ جرم کیا تو 10 بندے ویسے ہی ساتھ نامزد ہو جاتے ہیں, اور وہ 10 بندے تو 1.5-2 سال لگ رہا. ان میں سے دیکھیں یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑی کمیاں بیشیاں ہیں, اور اس کو چینج کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی, اور اس کو ظاہر کیبنٹ سے بھی منظوری لینی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں خان صاحب جتنا KPK کی پولیس بنائی ہے, اسی طرح پنجاب میں وہ مافیا, وہ اس طرح کے پولیس میں بھی بیٹھا ہوا ہے جو یہ چیزیں نہیں ہونے دے رہا تھا. اچھا, ان لوگوں کو ہم نے سائڈ لائن کر کے کچھ ایسے آفیسر جو ایماندار ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, تعینات ہو گئے. CCPO لاہور جو ہے عمر شیخ صاحب, جی دیکھیں عمر شیخ صاحب کا اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو وہ تو ایک ایماندار, اور ان کا تو ایک فارمولا چلتا ہے. وہ DG خان میں جب DPO تعینات تھے وہاں پہ, جب کوئی بھی وہاں پہ آفیسر آیا تو وہ عمر شیخ فارمولا کے نام سے وہاں پہ ایک مطلب سمجھنے کے لاء بن چکا ہے ان کا, کہ یار ان کے فارمولے سے چیزیں جو ہے نا وہ لے کے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لاہور میں یہ عمر شیخ صاحب جو ہے نا وہ ان کا تو جو ٹریک ریکارڈ پچھلا ہے وہ تو ماشاءاللہ ایکسیلنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور جو ہے وہ اس میں بڑی تبدیلی آئے گی, بہت زیادہ بہتر ہے. چلے غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے, اور غلطیوں سے آگے جو ہے وہ سیکھنے کے آپ کے پاس مواقع بھی بہت ہوتے ہیں. ہم کوشش اور ہماری امید یہ ہے پنجاب حکومت سے کہ جتنے تبادلے جو ہے وہ ہو چکے ہیں 2 سالوں میں, اب شاید آگے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ چن لیے جائیں گے اور مختص کر دیے جائیں گے, اور پھر وہ اچھی کارکردگی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ دکھائیں گے. وزیر اعظم کا یہ دورہ لاہور جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جتنے بھی جو معاملات طے پائیں گے وہ ظاہری بات ہے جیسے جیسے اپڈیٹ ہو گئے وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ حماد ایوان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپڈیٹ کیا پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے. راوی اربن ڈیولپمنٹ کا جو یہ ایک پلان, بہت ہی خوبصورت ایک شہر بنانے کا پلان جو ایک وزیر اعظم کا خواب سوچا گیا ہے, اگر یہ ویسے ہی جو ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ خواب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو بڑی بات ہے. لیکن ابھی اس کے 3 فیز ہیں, ابھی پہلا ہی فیز سٹارٹ نہیں ہوا, ابھی صرف جو ہے وہ باتوں تک ہی جو ہے وہ بات محدود ہے. آگے جا کر یہ
سلسلہ کیا ہوتا ہے, آج وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہاں کہاں کون کون سی جو ہے وہ صدارت کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو مینج کرتے ہیں, یہ تو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے سارا دن جو ہے وہ آج خبروں کی زینت جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے بنی رہیں گی, لیٹسٹ اپڈیٹ اور نیوز بریکنگ نیوز جو ہے وہ چلتی رہیں گی اور آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے کون کون سے اہم اقدامات جو ہے وہ لیے ہیں لاہور کے لیے اسپیشلی, کیونکہ یہ دورہ لاہور جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سردار عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب ہمیشہ سے مطمئن ہوتے ہیں. وہ وسیم اکرم پلس پلس کہتے ہیں, میں ان کے 3-4 پلس اور لگا دیتی ہوں کہ جو پلس 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 ہو گئے, زیادہ پلس ہو گئے, اسی وجہ سے کارکردگی جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں. بہرحال جی عثمان بزدار صاحب نے بڑی کوشش کی ہے, وہ لے کے چلے ہیں, ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, ایک وزیر اعلیٰ بننے کا بھی تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ بیچاروں میں نہیں تھا, انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, انہیں ٹائم لگا ہے, جب ٹائم لگتا ہے تو پھر اس طرح سے ہی تبادلے ہوتے ہیں, اس طرح سے ہی کرائم بڑھتے ہیں, اس طرح سے ہی جو ہے اسٹریٹس لائٹس خراب ہو جاتی ہیں, پھر وہاں پر حادثات بڑھتے ہیں. یہ بڑا جو ہے وہ سینیریو اور یہ سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ بڑی سڑکیں جو لاہور کی ہیں, بڑی بڑی سڑکوں کی بات کر رہی ہوں, فلائی اوورز ہیں, وہاں پر اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں جس کی وجہ سے حادثات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے جس پہ پنجاب حکومت کو بہت پہلے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے تھا, لیکن کوئی نہیں اس پر جو ہے وہ سوچو بچار ہوئی. ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کی اہم شاہراہوں پر اندھیرے ہیں اور اہم شاہراہوں اور فلائی اوورز پہ اسٹریٹ لائٹس لمبے عرصے تک کے لیے جو ہے نا لمبے عرصے سے بند ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ حادثات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اب یہ لاہور کی سڑکیں جو کبھی روشن ہوا کرتی تھی, وہاں پر جو ہے وہ پتہ لگتا تھا کہ لاہور کی سڑک ہے, اب ایسے لگتا ہے کہ کسی مطلب اللہ جانے کون سے شہر میں ہم آ گئے اور کہا کہ جو ہے وہ یہ سڑک ہے. اب تبدیلی سرکار کی ناقص حکمت عملی کے 22 تاریخ تو ہو گئی ہیں یہ سڑکیں, اب مزید دو سال کی کارکردگی رپورٹ آج پیش کی جا رہی ہے. ہم نے بھی آپ کو کچھ کارکردگی بتائی دی ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور کی اہم شاہراہ فلائی اوورز پہ اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں جس کی وجہ سے حادثات بڑھ رہے ہیں اور یہ حادثات آگے جا کر اگر مزید بڑھتے ہیں تو عوام کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اب اسی طرح اگر عوام نے جو ہے وہ ان حادثوں کا شکار ہو کے جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو پھر وہی والی بات ذہن میں آتی ہے کہ سکون صرف قبر میں ہی مل سکتا ہے, دنیا میں تو سکون نام کی جو ہے وہ کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے اب. تو یہ اب بزدار حکومت کو سوچنا چاہیے, انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. بزدار حکومت جب سے آئی ہے نا تب سے انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ ٹکتے ہی نہیں ہے بیچارے, وہ تبدیلی ایسی تبدیلی ہے, تبدیل ہوتے رہتے ہیں, سرکل چلتا رہتا ہے. اب پنجاب میں تبادلوں کا اتنا بڑا ریلا, سیکٹری سطح کے 45 افسر جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے, پھر CCPO بھی تبدیل, پھر پولیس میں اتنی تبدیلیاں ہوئی, کبھی کوئی معاملات ہوئے. شکر ہے IG صاحب ابھی تک جو ہے وہ اپنی سیٹ پر جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ IG صاحب جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہے ہیں, لیکن اس میں کرائم ریٹ میں بہت اضافہ ہوا. وہ سارے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم نے دیکھا, پھر یہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اضافہ ہوا. فیروز پور روڈ ٹاؤن شپ سمیت دیگر علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں, ان میں بڑا اضافہ ہوا. اندھیرا چھایا رہا اور یہ جو جگہیں کبھی روشن ہوا کرتی تھی, فیروز پور روڈ ایک مین روڈ ہے لاہور کا, وہاں پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. ٹریفک حادثات کے جو خطرات ہیں وہ بھی بڑے, ٹریفک کے معاملات بڑے جو ہے وہ خراب ہوئے. پھر آج میں پڑھ رہی تھی کہ منظم ٹریفک کے لیے 5 ماڈل سڑکوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور کسی سگنل پر بھکاری نہیں ہوں گے. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کہا گیا ٹریفک مینجمنٹ انویسٹمنٹ کے لیے CTO کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی. تمام محکموں کے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. کمیٹی 178 پوائنٹس پر فوری طور پر جو ہے وہ کام کرے گی اور 15 دن کے بعد کمیٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور کمشنر کی زیر صدارت لاہور کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے اجلاس ہوں گے. 40 سڑکوں کا جو پیچ ورک ہے وہ شروع کرنے کی بھی ہدایت جو وہ جاری کر دی گئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں تبھی ہوئی جب یہ حادثات, یہ چیزیں جو ہے وہ رونما ہوئی. بہت ضروری ہوتا ہے کہ سڑک پر جب آپ اسٹریٹ لائٹس لگاتے ہیں تو وہ آن بھی ہوں. ظاہر ہے یہ انتظامیہ کی غفلت میں چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, عام عوام کی ہماری آپ کی بات ہے. تو اس پر جب تک حکومتیں نظر ثانی نہیں کریں گی, انتظامیہ کو ایکٹیو نہیں کریں گی, تب تک حالات اور معاملات جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلتے رہیں گے. پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ تو حادثات کی ہم نے بات کر لی کہ سڑکوں پر جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ حادثے جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں. گورنر ہاؤس لاہور میں مال روڈ پر جناب ایک بہت اہم کام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے گورنر صاحب کی ہدایت کے عین مطابق. اس میں قرآن اور حدیث باغ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے گورنر صاحب کا. یہ ایک اہم قدم جو ہے وہ سامنے آیا ہے. گورنر ہاؤس جو ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے اور وہاں پہ ایک ایسا باغ بنایا جا رہا ہے جو قرآن اور حدیث باغ ہے. اس کا نام ہی قرآن و حدیث باغ ہے اور یہ چودھری محمد سرور صاحب نے قرآن اور حدیث باغ بنانے کا جو ایک فیصلہ کیا ہے یہ گورنر ہاؤس کے اندر بنے گا. اس باغ میں وہ تمام پودے ہوں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, جیسے
फ्रूट्स हैं, फल हैं और जो है वो पौधे हैं, इंजीर है और कुरान पाक में जिस चीज का भी जिक्र है ये कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक ये बाग बनेगा। यहाँ पर आने वाले वक्त में जो हम तक उड़ती उड़ती खबर पहुंची वो ये भी है कि यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी कुरान और हदीस के हवाले से, जो है वो बच्चों को जो है वो सिखाया भी जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ये कुरान और हदीस के हवाले से बाग की एक जो काम शुरू हो गया है और इस पर जो है वो काम जो है वो करने के लिए आगे प्लानिंग्स जो है वो हो रही हैं। आज जैसे वजीर आजम जो है वो लाहौर में तशरीफ लाए हैं तो इस पर भी जो है वो बात होगी, इस हवाले से भी आगे इम्प्लीमेंटेशन जो होंगी। गवर्नर साहब से भी जाहिर है कि मुलाकात जो है वो होगी और गवर्नर साहब जो है वो इस तरह के इस्लामिक चीजें जो है वो काफी करते रहते हैं। आपको याद होगा कि गवर्नर साहब की ही ऑर्डर पर जो है वो खास तौर पे कुरान पाक को तर्जुमे से करने का जो एक बात थी उसको भी माना गया कि सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए और कम से कम जो है वो जो हमारी जो स्टार्टिंग की जमातें हैं उनमें जो है वो खास तौर पे जो बच्चे स्टार्टिंग में जो है वो पहली जमात से लेके और 8वीं जमात तक या 6ठी जमात तक जो है वो कुरान पाक को तर्जुमे से जो है वो पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जो है वो कुरान पाक के तर्जुमे से पढ़कर उसको समझें। और ये एक अहम इम्प्लीमेंटेशन थी। फिर एक और बड़ी इम्प्लीमेंटेशन ये आई कि गवर्नर हाउस के अंदर कुरान और हदीस बाग बनाने का फैसला सामने आ गया गवर्नर साहब का। ये भी एक इंतहाई अहम बात है। अभी जब मेरी जो है वो मिसेस गवर्नर से जो है वो बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये हमने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था। जब भी गवर्नर साहब जो है वो कोई काम करते हैं तो उनकी मिसेस और वो जो है वो मिलकर जो है वो हर चीज पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कुछ बहुत अहम चीजें होती हैं, अहम बातें होती हैं, गवर्नर साहब के बड़े मामलात हैं जो वो लोगों के हवाले से भी जो है वो करते रहते हैं। तो ये कुरान और हदीस बाग जो है ये एक बहुत अहमियत का हामिल बाग जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर बनने जा रहा है जिसमें तमाम तर चीजें जो है कुरान और हदीस के मुताबिक होंगी। इसमें जो पौधे लगाए जाएंगे, इसमें जिस तरह से जो है वो तिलावत के हवाले से जो दरख्तों के ऊपर जो है वो कशीदाकारी की जाएगी, जिस तरह से जो है वो यहाँ पर आयतें जो है वो लिखी जाएंगी, पेस्ट की जाएंगी और जो है वो बनाई जाएंगी। आप ये समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट है जैसे हमेशा से वजीर आजम साहब मदीने की रियासत की बात करते हैं और ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ जो जन्नत के बागों का जहाँ जिक्र आता है और जहाँ उसमें जो है वो तमाम चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उस तरह के बाग से रिलेटेड ये कुछ चीजें जो है वो बनाने की जो है वो कर रहे हैं। हम इसमें कोशिश करेंगे कि अगर हमारी गवर्नर साहब से या मिसेस गवर्नर से जो है वो इस हवाले से जो है वो बात हो जाती है तो हम उनको जो है वो ऑन कॉल लेकर जो है इस पर बात भी करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने तख्लीक की, कैसे उनके जहन में आया। और ये एक अहम फैसला जो गवर्नर हाउस में किया जा रहा है और ये बाग बनाया जा रहा है तो इससे बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का एक इमेज डेवलप होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और कुरान और हदीस बाग जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो सामने जो है वो आएगी। ये तमाम चीजें जनाब हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे और साथ साथ इसकी अपडेट भी जो है वो आपको देते रहेंगे कि ये किस तरीके से जो है ना वो सारा सिलसिला जो है वो हो रहा है। इसके साथ जनाब हमने आगे जो है आपको बताया कि ये तो हमारी आज की टॉप स्टोरीज थी जो हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस की कि क्या क्या हो रहा है। एक ओवरव्यू जो है वो उस पर जो है वो ले लेते हैं कि आज की स्टोरीज के हवाले से, जैसे कि 2 साल कारकर्दगी पंजाब हुकूमत के हवाले से जो है वो पेश की जा रही है, आज पेश की जा रही है। उस पर जहां पर गलतियां हैं वो सुधारी जाएंगी, गलतियां बहुत ज्यादा हैं, सुधारने की जरूरत भी है। और जहां पर अच्छे काम किए, डेवलपमेंट्स के काम किए हैं वो भी जो है वो सामने आएंगे बुज़दार हुकूमत के। तो आज जो है वो सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो यही चीजें जो है वो चलती रहेंगी। इसके अलावा स्ट्रीट राइड्स और ये जो मामला खराब है, जहाँ हादसा बढ़ रहे हैं, आम शहरी को जो है परेशानी हो रही है, इस हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जो है वो काबिल गौर चीजें हैं जिस पर वजीर आजम को भी और खास तौर पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को भी जो है वो गौर करने की जरूरत है कि एक आम आदमी को पहले रिलीफ दीजिए, उसके बाद सिमुलेशन यानी नकल तैयार की गई है और इस पेशरफ्त से बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के क्वांटम कंप्यूटर की अहमियत सामने आ चुकी है। ये ऐसे क्वांटम कंप्यूटर के हवाले से जो है वो ये एक खबर है और ये तजर्बा गूगल के माहिरीन ने अंजाम दिया है जिसमें एक सादा कीमियाई तामुल रिएक्शन के रोनमा होने की नकल बनाई गई है और इससे क्वांटम कंप्यूटर का अमली पहलू नुमाया हुआ है। इसमें आपको बताते चलूं कि इसकी वजह यह भी है कि एटमी और सालमियाती मॉलिक्यूल सतह पर क्वांटम मैकेनियत के असूल नाफिज हो जाते हैं और यही वजह है कि इनको बयान करने और समझने में क्वांटम मिकदारी कंप्यूटर निहायत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रिवायती कंप्यूटर बिट्स या बाइट्स इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं
جبکہ کوانٹم کمپیوٹر جو ہے حساب کتاب لگانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو کوانٹم کمپیوٹر ہے اس میں تمام معلومات جمع کرنے میں یہ کوانٹم بٹس یا کیوبٹس استعمال کرتے ہیں, اور تاہم کوانٹم کمپیوٹروں کو بڑے ایٹم اور پیچیدہ مالیکیول کی سیمولیشن کے لیے انتہائی ضروری درستگی انجام دینے میں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں. یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا سائنسدانوں کا اس پر تجربہ کرنا. یہ پہلی سیمولیشن جو ہے اس کی تیار کی گئی ہے, مطلب گوگل نے انسانی تاریخ کا یہ پہلا ایسا تجربہ ہوا ہے گوگل کی طرف سے کہ جس میں جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے. اور اب گوگل میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے وہاں موجود سائیکامور نامی کوانٹم کمپیوٹر پر ایک کیمیائی عمل کی درست ترین کوانٹم نقل تیار کی ہے, اور 2019 میں اسی کمپیوٹر نے ایک ایسا ریاضی مسئلہ حل کر لیا ہے جو کسی بھی مقررہ وقت میں عام کمپیوٹرز کے بس میں نہ تھا. یہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں نا, یہ جو اس طرح کی جو ہے کوانٹم جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں کمپیوٹرز, یہ حساب کتاب کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کچھ اور چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ حساب کتاب جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. اس بار کوانٹم کمپیوٹرز نے ڈایاز اور سالمے کی نقل بنائی ہے جس میں ہائیڈروجن کے 2 اور نائٹروجن کے 2 ایٹم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس میں ہائیڈروجن ایٹم نائٹروجن ایٹموں کے قریب رہ کر مختلف طریقوں سے جڑتے ہیں, اور واضح رہے کہ سائنسدان روایتی کمپیوٹروں سے پہلے ہی اس کی نقل بنا چکے تھے, اور اب کوانٹم کمپیوٹر سے اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو دھوپ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے پانی اور ایندھن بنانے والی انقلابی ایجاد بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. گوگل نے یہ جو ایک سینیریو ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسانی تاریخ کا پہلا جو ہے ایک ایسا کوانٹم کمپیوٹر ہے جس کی سیمولیشن جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتائیں کیمبرج یونیورسٹی کے حوالے سے, کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین نے جو ہے وہ بہت اہم اور بہت ہی عین ضیائی تالیف یعنی فوٹو سینتھسس اس کو کہا جاتا ہے کے تحت عمل کرنے والا ایک آلہ بنایا ہے. اور یہ آلہ جو کام کرتا ہے یہ ایک ہی وقت میں سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب بھی کرتا ہے, اور اس کے بدلے پانی, آکسیجن اور ایک طرح کا ایندھن تیار بھی کرتا ہے. یہ بہت بڑی ایجاد ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس سے بڑی ایجادات جو ہے وہ ابھی تک پاسبل ہی نہیں ہوئی ہیں. تو یہ ایک کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے, اور یہ اس طرح عین درختوں کی نقل کرتا ہے جو سورج کی روشنی سے اپنی غذا اور آکسیجن بناتے ہیں. یہ جو انہوں نے ایک یہ پوائنٹر ٹائپ جو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ بنائی ہے, اس لیے ہم اسے مصنوعی ضیائی تالیف کا آلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جدید ترین فوٹو شیٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو دھوپ, پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو براہ راست آکسیجن اور فارمک ایسڈ میں بدلتا ہے, جسے براہ راست بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر ہائیڈروجن ایندھن میں بھی بدلا جا سکتا ہے. اس کی بدولت شمسی توانائی کے فارم کی طرح توانائی کے مراکز قائم کر کے صاف ماحول دوست ایندھن حاصل کیا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر جان ونگ جو ہیں ان کے ساتھیوں نے یہ آلہ تیار کیا ہے اسپیشلی, جو بیک وقت بہت سے کام سر انجام دے سکتا ہے. ماضی میں اگر آپ بات کر لیں تو کسی بھی ضمنی مصنوعات یعنی کہ جو بائی پروڈکٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کے بغیر جو ہے صاف ایندھن بنانا محال تھا, صاف ایندھن بنانا اتنا آسان کام نہیں تھا. اب اس ٹیکنالوجی میں ہر پیدا ہونے والی شے جو فالتو ہے وہ فالتو نہیں ہے, اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس سے بننے والے ایندھن کو محفوظ کر کے ایک سے دوسری جگہ آسانی سے لے جایا بھی جا سکتا ہے. تو یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے جس حوالے سے جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین نے عین ضیائی تالیف فوٹو سینتھسس کے تحت عمل کرنے والا ایک آلہ تیار کر لیا. اب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ دماغ کو کمپیوٹر سے جوڑنے کے دور کا آغاز ہو چکا ہے. یہ اس حوالے سے بھی جو ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی خبر ہے کہ امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے اپنی نئی کمپنی نیورا لنک کے ذریعے بنائی گئی کمپیوٹر چپ کو جانوروں کے دماغ سے جوڑنے کا مظاہرہ بھی جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ جو ایلون مسک کی کمپنی ہے نیورا لنک, اس نے محض 4 برس میں ایک ایسی چپ تیار کر لی ہے جسے میڈیکل اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں نئے دور کا آغاز بھی قرار دیا جا رہا ہے. ایلون مسک نے اگرچہ ماضی میں ہی بہت سے باتوں کے خدشات بھی جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں, مستقبل میں مصنوعی ذہانت اور انسانی ذہن کو پیچھے چھوڑ دینے والے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں پر بھی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کیا ہے, اور انسانی ذہن کی قدرتی صلاحیتوں کے وہ متعارف بھی رہے ہیں. تاہم انہوں نے خود ہی ایک ایسی چپ متعارف کروا دی ہے جو انسانی ذہن کو پیچھے چھوڑ دے گی. ایسی چپ ہے کہ انسانی ذہن جتنی تیزی سے کام کرتا ہے اس سے کہیں تیزی سے جو ہے وہ کام کرے گی. اور ایلون مسک کی جانب سے 28 اگست 2020 کو متعارف کرائی گئی چپ کی رونمائی ہوئی تو گزشتہ برس میں جو اس میں
नामालूम वजूहात की बिना पर इसकी रौनुमाई 1 साल बाद की गई है। इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो रही थी, बहुत काम हो रहा था। ये इतना आसान नहीं था इस मशीन को जो है वो तैयार करना, क्योंकि दिमाग के साथ एक चिप को अटैच करना और दिमाग की जो है वो रफ्तार को जो है वो देखना, दिमाग से भी ज्यादा काम करने वाली ये चिप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और एक खबर है इदारे के मुताबिक, जो इसका जो राइटर्स हैं उनके मुताबिक एलन मस्क ने सैन फ्रांसिस्को में एक तवील इवेंट में दिमाग में लगाई गई चिप का अमली मुजाहरा भी पेश किया है। जी हाँ, ये खबर भी जो है वो हमारे पास जो है वो आई है। तो ये तो थी हम कुछ दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के दौर का आगाज जो किया गया उस हवाले से। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग न्यूज का जो है वो टाइम है, और इंटरेस्टिंग न्यूज के हवाले से भी हमारे पास जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक न्यूज है। कभी आपने सुना है कि सोने के ज़रात वाला दुनिया का महंगा तरीन कोई मीठा सैंडविच? कभी इस तरह की बात आपने सुनी या नहीं सुनी होगी? कभी कोई सैंडविच ऐसा खाया जिसमें सोने के ज़रात हो? ठीक है, आज मैंने सुबह सैंडविच ही खाया, लेकिन उसमें सोने के ज़रात नहीं थे। और अगर ये सैंडविच आपको मिले मूंगफली के मक्खन और जैम से बने सैंडविच के लिए $350 या 58,000 रुपीस खर्च करना पड़े एक सैंडविच लेने के लिए, तो क्या आप 58,000 रुपए का ये सैंडविच खाना पसंद करेंगे जिसमें सोने के ज़रात शामिल है, जिसमें मूंगफली का जैम शामिल है? और ये क्या है जरा मैं आपको बता देती हूँ। ये पीनट बटर और जैम से बना दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच है, जो कि शिकागो की PB&J सैंडविच तैयार किया गया। इसको PB&J सैंडविच जो है उसको कहा गया है, और जिसके लिए एक रोज कबल ऑर्डर देना लाजमी होता है। पाकिस्तानी 58,000 रुपए का सैंडविच है ये, और सैंडविच को गोल्डन गोस का नाम दिया गया है, जिसकी कीमती अज्जा दुनिया भर से मंगवाई गई हैं। और सैंडविच ब्रेड के पूरे टुकड़े पर मुश्तमिल होता है, और इसका आटा गूंथते वक्त इसमें सोने के ज़रात मिलाए जाएंगे, यानी मिलाए जाते हैं। ये सोने के ज़रात से बना हुआ जराब सैंडविच है, बहुत महंगा है, और इसके वर्क चढ़ाए जाते हैं सोने के, जिसे खास अंदाज में खाने के काबिल बनाया जाता है। पूरी दुनिया की उम्दा तरीन जो है वो इसमें से जो किशमिश है और बीज है, जैम है, मूंगफली है, वो निकाल के इसके बाद इसको जो है वो नायाब तरीन इसमें शहद डाला जाता है, महंगा तरीन शहद जिसको कहा जाता है। इसमें मायोनीज का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसमें कुदरती तौर पर तैयार मूंगफली का मक्खन शामिल किया जाता है। रेस्टोरेंट इंतजामिया के मुताबिक शहद और डबल रोटी सबसे महंगी अशिया हैं, और ये जो मानो का शहद है न्यूजीलैंड से मंगवाया जाता है, जिसकी 1 पाव मिकदार की कीमत $371 है। $371 का सिर्फ इसमें शहद ही डलता है। और दूसरी जानिब डबल रोटी में सोने के ज़रात शामिल करना और एक महंगा नुस्खा है। सबसे सस्ता मूंगफली का मक्खन है, जिसका एक डब्बे की कीमत सिर्फ $5 है। सबसे सस्ता जो मूंगफली का मक्खन जो इसमें इस्तेमाल होता है। अब अंदाजा लगाएं, सोने के ज़रात वाला दुनिया का महंगा तरीन मीठा सैंडविच इजाद हो गया है, जिसकी पाकिस्तानी कीमत 58,000 रुपए है। एक टाइम में 58,000 का सैंडविच खा लें आप, सोचें। मैं तो नहीं खर्च कर सकती इतने, 58,000 का एक सैंडविच एक टाइम में खा लें। आप अगर खा सकते हैं तो जरूर खरीदिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नई ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज है जो हमने आपके साथ जो है शेयर की है। इसके अलावा जाहिरी बात है कि इसको खाना, इसको हजम करना भी एक जो है वो कमाल रखता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। मतलब देखने में तो हर चीज बड़ी मजे की लगती है, लेकिन उसको जब खाया जाता है होगी मजे की होगी, और इसको खाना भी शायद आसान हो, इतना डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल ना हो, क्योंकि इसमें सिर्फ मक्खन मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सोने के ज़रात जिस तरह इसको गूंदा जाता होगा आटे को, उस पर डबल रोटी बनाई जाती है, और ये इतना महंगा सा जो सैंडविच तैयार किया जाता है, इसको हजम करना बहुत बड़ी बात है। फिर 58,000 रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात कि ये जो है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। इसके अलावा जनाब आपको बताते चले, पुराने लैंपों और जूतों से 3D पोर्ट्रेट्स की तैयारी। जी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं कि प्राग में चेक रिपब्लिक में एक आर्टिस्ट ऐसे 3D जो है पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, और वो माहिर हैं ऐसे 3D पोर्ट्रेट्स बनाने के, कि जिसमें खास तौर पर जाविये देखने पर ही पूरी तस्वीर नजर आ सकती है। ये आप देख सकते हैं कि वो किस तरह के पोर्ट्रेट जो है वो डिजाइन करते हैं। एल्यूजन आर्टिस्ट पैट्रिक प्रोमसो मारूफ शख्सियात के 3D पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, लेकिन इनके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय पुराने कंप्यूटर्स, लैंपों और यहाँ तक के पुराने जूतों का इस्तेमाल भी करते हैं। चेक रिपब्लिक के इस आर्टिस्ट की महारत देखकर दुनिया दंग रह गई है। ये आप ये देखें कि इसमें जो यूज की गई है, जैसे ये पोर्ट्रेट बड़े बड़े बनते हैं, उसमें जो इंसानी जो शक्ल यूज की गई है, उसमें उन्होंने साइड पर जो है वो जूतों के जो पैचेस हैं वो भी लगा दिए हैं, जूतों से जो है वो शक्ल बना दी है। ये क्या किया? ये एक नए तरीके के आर्टिस्ट हैं वो आए हैं। देखने वाले खास फासले पर एक खास मुकाम पर खड़े होकर ही इनका बनाया शाहकार देख सकते हैं। सोशल मीडिया सारिफिन इन पोर्ट्रेट्स को अजीम शाहकार करार दे चुके हैं। ये तो वही वाली बात होगी कि आपने
جو ہے میں یہاں پر کہنا نہیں چاہتی کہ ہم نے کیا کیا ہے، جوتوں سے منہ بنا دیا ہے۔ تو بہرحال جی، یہ پرانے لیمپ اور جوتوں سے 3D پورٹریٹس کی تیاری، دنیا میں بڑے انٹرسٹنگ کام ہو رہے ہیں، بڑے ڈفرینٹ کام ہو رہے ہیں، عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں، جس کو کچھ نہیں ملتا وہ ایسا ڈفرینٹ کام کرنے چل پڑتا ہے۔ کل کو جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، کسی بھی چیز سے کچھ بھی بن سکتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں انٹرسٹنگ حوالے سے۔ ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی، کہ 3 سالہ بچے نے دوست کو سوئمنگ پول میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ 3 سالہ بچے نے اپنے دوست کو سوئمنگ پول میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں ذرا، یہ بڑی بات ہے جی۔ یہ جنیرو برازیل میں 3 سالہ بچے نے اپنے کمسن دوست کو سوئمنگ پول میں ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ حیرت انگیز واقعہ ہے، ناقابل یقین واقعہ ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق برازیل میں ایک 3 سالہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی تصویر آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہیرو بن گیا جناب 3 سال کی عمر میں۔ جب اس کی والدہ نے ایک ناقابل یقین ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس ویڈیو میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ بچہ سوئمنگ پول سے جو ہے وہ ٹیوب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر جاتا ہے، جو چھوٹا بچہ ہے۔ اب اس میں 3 سالہ آرتھر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، جب کوئی نظر نہیں آتا تو وہ خود ہی اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کو اوپر کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو ایک اس کے دوست ہے جس کو بیچارہ جو ٹیوب ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ سوئمنگ پول کی طرف گیا بچہ، اس میں گر گیا، اس بچے نے اس کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ نکال لیا ہے، 3 سالہ بچے نے۔ تو یہ چھوٹے بچوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ اکیلا نہ چھوڑے، چھوٹے بچے جو ہے وہ کرالنگ کرتے کرتے کہیں پر بھی جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، کوئی بھی چیزیں اپنے اوپر گرا لیتے ہیں، کہیں بھی پانی کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بچہ وہاں موجود نہ ہوتا تو اس چھوٹے معصوم بچے کی جان بچانا بہت مشکل ہو جاتی۔ تو یہ تو واقعی ہیرو ہے جناب، اور 3 سال کا بچہ جو ہے وہ اس نے، اب اس کے پاس کون سی ایسی جو ہے وہ قوت آئی اور اللہ نے اس کے اس ٹائم جو ہے وہ مدد کی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو، بہرحال جو علاقے کی جو پولیس ہے جو وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں، انہوں تک جب یہ ویڈیو پہنچی ہے تو انہوں نے اس ننھے ہیرو کو سرٹیفکیٹ اور تحفہ بھی دیا ہے، بنتا بھی ہے کہ جو ہے وہ بچے نے جو ہے وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہ تو تھی جناب کچھ انٹرسٹنگ نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ یہ انٹرسٹنگ چیزیں جو پورے آل اوور دی ورلڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ آپ کچھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں، ہیلتھ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ جو اگلا سارا سیشن ہوتا ہے اس میں ہیلتھ ہوتی ہے، اس میں انٹرسٹنگ نیوز ہوتی ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس میں خواتین کے میک اپ ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ہم اسپیشلی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں تاکہ صبح صبح جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ایکٹیو رہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ انجوائے کرتے رہیں۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لیمو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا ہلدی کے حوالے سے کہ ہلدی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم لیمو کے رس میں پائے جانے والے جو عناصر ہیں جو انسانی جسم میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ کرتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ کہتے ہیں نا کہ یہ مونسون کا موسم ہو یا ویسے ہو تو آپ سکنجمی پئیں، لیمن لیمو پانی جس کو کہتے ہیں وہ پئیں۔ تو یہ لیمو پانی جو ہے وہ آپ کے جسم میں نمکیات کی جو کمی ہو جاتی ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن میں آپ کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اب یہ ایک میڈیکل ریسرچ کے نتائج کے مطابق لیمو کا جو رس ہے یہ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیمنیٹ پیتے ہیں آپ، جب آپ کوئی کھانا اس طرح کا ہیوی کھا لیں، کوئی کڑھائی کھا لیں، بریانی کھا لیں، تو اس کے بعد لیمنیٹ لازمی ہوتا ہے نا کہ لیمو پانی، وہ لیمنیٹ جو اسپرائٹ لیمن کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہوتا ہے اس کو لیمنیٹ بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ آپ یوز کر لیں تو وہ آپ کو کھانا ہضم کرنے میں بڑی جو ہے وہ پرفیکٹ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک خاص طور پہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں یہ ریسرچ میں بیان کیا گیا ہے کہ بیکٹیریا کو لیمن جو ہے وہ مارتا ہے اور یہ خاص طور پر جو ہے وہ مدد کرتا ہے جسم میں سے فالتو جو بیکٹیریا ہے اس کو خارج کرنے میں، اور لیمو وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ اس کا رس جسم میں جمع ضرورت سے زیادہ چربی اور اس طرح کی کئی غیر ضروری چیزیں اور بیکٹیریا جو ہے مادوں کا خراج بھی کا بھی باعث بنتا ہے، اور تحقیق سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جسم کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی جو ہے اس میں سے جو ہے وہ ریموو کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ تو یہ لیمن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے یوزفل ہے، لیکن لیمن کا زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اس کا زیادہ کیونکہ یہ ترش ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے ایسڈ ہوتا ہے، اسٹریک ایسڈ جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ استعمال نہیں۔ آپ ایک لیمن جو ہے وہ آپ لیمو پانی جو ہے وہ 2 ٹائم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے ٹائم اس کو یوز کریں، شام کے ٹائم بہت کوئی ہیوی کھانا کھا لیا ہے تو لیمنیٹ آپ لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں، کیونکہ ان کو لینے کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ خاص طور پر اس کا جو ہے وہ دھیان رکھیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، کچھ لوگوں کو دوپہر میں سونا بہت پسند ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں دوپہر کو نیند نہ آئے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. اب گرمیوں کا جب موسم ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ دوپہر کو سو جاتے ہیں, اور کیلولا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ کرتے ہیں. تو دوپہر میں 1 گھنٹے سے زیادہ سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. یہ چینی تحقیق ہے, چائنا میں جو ہے وہ یہ تحقیق ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ دوپہر کی نیند یا کیلولا, سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے, ظاہر ہے کہ کرنا بھی چاہیے اور آپ کو سونا چاہیے, لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں. اگر آپ جو ہے وہ اپنی صحت کو سیٹ رکھنا چاہتے ہیں, صحت مند رہنا چاہتے ہیں, تو 1 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ آپ دوپہر کو لے سکتے ہیں. دبئی میں اگر آپ جائیں نا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں صبح صبح سب اپنا جو ہے وہ کاروبار, اپنی شاپ سب جو کھل جاتی ہیں, لیکن ایگزیکٹ 12 بجے سے 3 بجے تک وہاں پہ سب کچھ بند ہوتا ہے, وہ لوگ سو جاتے ہیں. وہاں پر ایسے آرام سے جو ہے وہ دبئی میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ دبئی گئی ہوں, میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, تو وہاں پہ میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ دوپہر کو وہ سو جاتے ہیں, وہ شام کو کام کرتے ہیں اور صبح کو کام کرتے ہیں, دوپہر کو کام نہیں کرتے, ایگزیکٹ سنت نبی کے حوالے سے. لیکن چائنا نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر آپ اچھے نتائج لینا چاہتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ آپ جو ایک نون سلیپ ہوتی ہے, جو آپ دوپہر کی نیند پوری کرنا ہوتا ہے, وہ زیادہ نہ لیں. اور اگر آپ جو ہے وہ زیادہ ہی آپ کو خطرہ ہے تو اس میں کم سے کم بھی جو موت کے خطرات ہیں وہ 19% تک بڑھ جاتے ہیں اگر آپ زیادہ سوتے ہیں دوپہر کو. تاہم یہ خطرہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو 60 منٹ یا اس سے زیادہ وقت تک سو جاتے ہیں. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد میں قبل از وقت موت کا خطرہ 30% تک, اور جبکہ امراض قلب کا امکان 34% تک بڑھ سکتا ہے. محققین کا کہنا ہے کہ ماضی میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ دوپہر کی نیند کا طویل دورانیہ وم, ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا باعث بنتا ہے. تاہم اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختصر کیلولا دماغی افعال کو بہتر اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. لیکن ہر چیز جو ہے وہ اعتدال میں ہو تو اچھی لگتی ہے. اب اگر ہر چیز جو ہے وہ ہم زیادہ کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پھر ہمیں تکلیف دے گی, پریشانی کا باعث بنے گی. تو اس لیے چینی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ 1 گھنٹہ سوئیں اگر آپ نے دوپہر کو سونا ہے. اس سے زیادہ اگر آپ سوئیں گے تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے, اس سے زیادہ اگر آپ سوئیں گے تو ذیابیطس کے, یعنی کہ آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ امراض قلب بھی جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں اور پرسکرپشنز بھی یہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوپہر کو زیادہ سلیپ نہ لیں. رات کا ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے, رات کو سوئیں, دوپہر کو زیادہ نہ سوئیں. تو یہ جو لوگ اپنی رات کی نیند خراب کرتے ہیں اور دوپہر کو سونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کچھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کہ انٹرٹینمنٹ میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو انٹرٹینمنٹ کی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ بریک لے لیں پہلے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, تو پروڈیوسر اداکارہ سکینہ سمو کی پہلی فلم ہے اور جسے رواں سال مارچ میں ریلیز کیا جانا تھا, لیکن عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ اس فلم کو جو ہے وہ روک دیا گیا. تو اب اس کو جو ہے وہ جو ملتوی ہو گئی تھی, اب اس کو جو ہے وہ آن کیا جا رہا ہے. اور فلم انتظار کے ورلڈ پریمیئر کے حوالے سے اداکارہ سکینہ سمو نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ایک پوسٹ بھی کی, اور اداکارہ نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ ان کی دل عزیز فلم انتظار کا ورلڈ پریمیئر ہالم فلم فیسٹیول نیو یارک میں ہوگا. اور فلم میں اداکارہ سمینہ احمد, کیف, غزنوی, عدنان جعفر, رضا, علی, عابد اور خالد احمد نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں, جبکہ انتظار کی کہانی مصنفہ ہی کے گرد گھومتی ہے, یعنی کہ ان کی اپنی کہانی ہے یہ. اور خیال رہے کہ سکینہ سمو کی فلم انتظار کا ٹریلر فروری میں ریلیز کیا گیا تھا اور جسے خوب پسند بھی کیا گیا, جبکہ فلم کی کہانی ایک خاندان پر مبنی ہے جو کہ امیدی کی نا امیدی کی صورتحال میں ہے اور زندگی میں خوشیاں تلاش کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آگے اور کیا ہونا باقی رہ گیا ہے. یعنی کہ مشکلات سے آسانیوں کا سفر, انتظار, ویٹنگ کہ خوشیوں کا انتظار بیسیکلی جو ہے وہ اس کا بیسک جو ہے وہ مقصد ہے. اور واضح رہے کہ ہارلم فلم فیسٹیول کا انعقاد 2005 سے کیا جا رہا ہے, جبکہ رواں سال یہ فیسٹیول 10 سے 13 ستمبر تک ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی بھی پاکستانی پروڈیوسر ڈائریکٹر کی کہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سکینہ سمو خود ایک جو ہے وہ اداکارہ بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں ایکٹنگ بھی کی ہے اور خود جو ہے وہ بطور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی اس کو جو ہے وہ اس فلم کو لے کے چلی ہیں. اس کا جو ٹریلر جو جاری کیا گیا اس کو بہت پسند کیا گیا اور اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فلم جو ہے وہ کتنی کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹتی ہے. تو ہم سکینہ سمو کو بیسٹ آف لک ہی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا جو ٹائم ہے اس طرح کی مزید اچھی اچھی موویز جو ہے وہ آپ ہمیں دیتی رہیں. اب جناب تھوڑا سا سپورٹس کی طرف آ جاتے ہیں کہ سپورٹس میں کیا ہو رہا ہے, سپورٹس کے معاملات جو ہے وہ کس طرح سے چل رہے ہیں. اور اگر ہم بات کر لیا جائے
قومی کرکٹ ٹیم کی. تو اس میں جو راشد لطیف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ رضوان مستقبل میں قومی ٹیم کی قیادت کر سکتے ہیں. رضوان کے حوالے سے پہلے کچھ خبریں جو سوشل میڈیا پہ آن ہو رہی تھی کہ قومی کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان تھے راشد لطیف, انہوں نے وکٹ کیپر اور پلے بلے باز محمد رضوان میں کچھ قائدانہ صلاحیتیں دیکھی تھی. اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ان کی چل رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو ان کا یہ بیان سامنے آنا کہ وہ مستقبل میں قومی ٹیم کی قیادت کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک اچھا جو ہے وہ کرکٹر, ایک اچھا جو ہے وہ قیادت رکھنے والی پرسنالٹی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور دورہ انگلینڈ میں محمد رضوان نے اپنی عمدہ کارکردگی سے سب کو گرویدہ بھی بنا لیا ہے, اور خاص طور پہ اس وکٹ کیپنگ کی بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ پذیرائی بھی ہوئی ہے. قومی ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے یوٹیوب چینل پہ پروگرام کاٹ بہائٹڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رضوان میں مستقبل کا کپتان بننے کی صلاحیت موجود ہے, اور پاکستان کی جو ٹیم ہے کافی اس کی جو قیادت ہے یہ کر سکتے ہیں رضوان, اور شاید انہیں تیار کر رہے ہیں, شاید انہیں تیار بھی کیا جا رہا ہے. یہ بھی اندر کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو یہ مینجمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر کل کچھ ہوا تو رضوان ایسا کھلاڑی ہے جسے ہم قیادت کے لیے تیار کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ راشد لطیف نے جو ہے وہ آن اینڈ آن جو ہے وہ اپنی یوٹیوب چینل کے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ آن کی ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو بہت کم آپ جو ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہیں, وہ سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں. تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رضوان کا باؤلر سے رابطہ بہت اچھا ہے, اور یہ بہت کام کی چیز ہے کیونکہ وکٹ کیپر کا کام صرف بیٹنگ یا وکٹ کیپنگ کرنا ہی نہیں بلکہ ٹیم کو چلانا بھی ہوتا ہے. ایک وکٹ کیپر جو ہے اسے تمام چیزیں کی جو ہے وہ تار چڑھاؤ کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے کہ راشد لطیف صاحب نے جو ہے وہ رضوان میں یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں, اور مستقبل میں وہ ان کو ایز اے کیپٹن بھی دیکھ رہے ہیں. اور کچھ اندر کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے کہ مینجمنٹ بھی جو ہے وہ اس پہ غور کر رہی ہے, ان کو کپتان بنانے کے بارے میں جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو چلے اچھی بات ہے, بیسٹ آف لک رضوان, کہ آپ کو آنے والے وقت میں اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا جاتا ہے اور راشد لطیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کیپٹن بن کر جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو اسٹرانگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اسٹرانگلی ڈیل کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے اچھی اور بڑی بات جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ تو تھی جناب آج کی کچھ انٹرسٹنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسپورٹس کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ اپڈیٹس, کچھ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اب کچھ خواتین کا بھی ٹائم ہونا چاہیے, ظاہری بات ہے کہ خواتین کے حوالے سے وہ بھی ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. خواتین کی آج کی ریسیپی بھی ہم نے آپ کو دینی ہے, کچھ آپ کی کل ہم نے میک اپ کی بات کی تھی, کیوٹیکس کی بات کی تھی, کہ جو ہے وہ آج ہم کچھ جو ہے وہ لاکٹس کی, آپ کی جویلری کی بات کریں گے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے کون سی جویلری جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں لاکٹس اور خاص طور پہ ایئر رنگس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ایئر رنگس پسند ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ ہیوی ایئر رنگس جو ہے وہ ویئر نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ باہر جانے والی خواتین ہیں وہ بہت کم جو ہے وہ ٹاپس, چھوٹے چھوٹے ایئر رنگس جو ہے وہ یوز کر لیتی ہیں, لیکن بہت ہیوی جویلری یوز نہیں کرتی ہیں. جیسے میں بھی صبح مارننگ شو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ چین وین یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ویئر کر لی جائیں, ادروائز کانوں میں جو ہے وہ بہت کم ہی جو ہے وہ ویئرنگ ہو, تو اس طرح آپ کا افیکٹ یا امپیکٹ جو ہے وہ اچھا آتا ہے. ہاں میرے ہاتھوں میں رنگس آپ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھیں گے, لیکن ایئر رنگس جو ہے وہ بہت کم دیکھیں گے. تو وہ جو ہے وہ خاص کوئی اسپیسیفک کو بہت اچھا لگے تو ایئر رنگس یوز کرتے ہیں, لیکن خواتین کو ایئر رنگس بہت پسند ہوتے ہیں. ایئر رنگس کی کلیکشن ہوتی ہے, کچھ سیٹ کے ساتھ ایئر رنگس کو جو ہے وہ پسند کرتی ہیں, کچھ وداؤٹ جو ہے وہ سیٹ پسند کرتی ہیں. تو اگر آپ گلے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی چینز, لائٹ ویٹڈ چینز, یا جس طرح آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ جو ہے وہ چینز دیکھ رہے ہیں, اس طرح کی ویئرنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اچھا لگتا ہے. اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے کوئی بھی آپ ڈریس جو ہے وہ ویئر کریں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ لائٹ ویٹڈ چینز جو ہوتی ہیں, گولڈ میں ہوں, پلیٹڈ ہوں, جو بھی وٹ ایور یو وانٹ یا وٹ ایور یو لائک, وہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا لگتا ہے, اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کانوں کے ایئر رنگس بہت امپورٹنس رکھتے ہیں, لیکن چھوٹے ہونے چاہیے. مجھے بہت بڑے بڑے ایئر رنگس, بہت کم جو بہت زیادہ کوئی اچھے والے ہوں وہ ذرا اچھے لگتے ہیں, یا کسی آپ فنکشن پہ جا رہے ہو, یا ویسے کسی دن آپ کا موڈ بہت اچھا ہو تو آپ وہ ایئر رنگس جو ہے وہ کر لیں. اس میں اس چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایئر رنگس آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں, اور اگر آپ ڈیسنسی میں رہنا چاہتے ہیں, ڈیسنٹ رہنا چاہتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور چھوٹے چھوٹے ایئر رنگس جو ہے وہ امپورٹنس رکھتے ہیں. آپ وہ جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں, اس کو آپ اپنی جو ہے وہ ڈیلی روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن اکثر اوقات میں نے لوگوں کے پاس
پاس دیکھا ہے کہ جولری کی بڑی کلیکشن ہوتی ہے اور اس جولری میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کچھ کو گلے میں پہننے کا شوق ہوتا ہے پینڈنٹ وغیرہ, یا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھوں میں پہننے کا شوق ہوتا ہے کہ ایئر رنگس پہن لیے, واچز جو ہے وہ لیڈیز کو بہت شوق ہوتا ہے. آنے والے ٹائم میں ہم واچز کے حوالے سے بھی جو ہے شو کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سے ڈریس کے ساتھ کون سی واچ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں چینز کا, یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ یہ چین جو ہے وہ تقریباً جو ویئر کی ہوئی ہے. اس طرح کی جو لائٹ ویٹڈ چینز ہوتی ہیں یہ آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا ہیویلی جانا چاہتے ہیں تو سمپل اگر آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے جس پہ گلے پہ کوئی کڑھائی نہیں ہوئی بھی, تو آپ اس میں ہیویلی چینز بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ ٹاپس جو ہے وہ لائٹ یوز کر سکتے ہیں, لائٹ ویٹڈ وائٹ میں آپ جو ہے وہ چلے جائیے, یا اس میں تھوڑے سے اگر آپ تھوڑا سا لمبا مطلب ویٹ میں لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ ویئرنگ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اپنی آپ ڈیلی روٹین کا حصہ بنا سکتی ہیں. یہ آپ چیز اگر ویئر کریں گی تو یہ آپ کو آفرڈ نہیں لگے گی. آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریگولر بھی یوز کر سکتی ہیں, باہر جانے میں بھی یوز کر سکتی ہیں. تو خواتین کے جو حسن کو نکھارنے میں مزید کردار ادا کرتی ہے وہ آپ کی جولری ہوتی ہے, اور ٹاپس ہوتے ہیں, یا آپ کے لاکٹس ہوتے ہیں جو آپ لاکٹس جو ہے وہ ویئر کرتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. آپ نے کیا پہنا ہے, آپ کیسے دکھ رہے ہیں, آپ کی ڈریسنگ کے ساتھ آپ کی جو لاکٹس ہیں اور جو آپ کے ٹاپس ہیں ان کا جو ہے وہ کلیکشن کیا ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو چوز کیا ہے. تو یہ تو جناب آج کی بات ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ ٹاپس اور یہ اس کی کلیکشن جو ہے وہ کیا رکھنی ہے اور کس طرح سے اس کی جو ہے وہ ویئرنگ کرنی ہے. سمپل ڈریسنگ کے ساتھ جو ہے وہ بہت سمپل ٹاپس آپ یوز کیجئے, گولڈ چینز آپ یوز کر سکتے ہیں, سلور چینز یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیڈس چینز یوز کر سکتے ہیں. بیڈس بھی ہوتے ہیں نا, وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنی ریگولر روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو یہ تو تھی آج کی خواتین کو نکھارنے کے حوالے سے جو ہے وہ جولری کے حوالے سے جو ٹپ میں نے آپ کو دینی تھی, اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ کھانا پکانا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, ڈیلی کیا پکانا ہے. کچھ لوگ تو جو ہے پورے ویک کا جو ہے وہ ایک پیٹرن بنا کے اپنے فریج پہ لگا دیتے ہیں کہ سیٹرڈے کو یہ بنے گا, سنڈے کو یہ بنے گا, ٹیوزڈے کو یہ بنے گا. لیکن کچھ خواتین جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ بڑی پریشان رہتی ہیں کہ یار آج کیا بنانا ہے. تو ہم آپ کا یہ مسئلہ ڈیلی حل کیے دیتے ہیں جناب. ڈیلی کی ایک ریسیپی میرے پاس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے یہاں پہ, جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آج آپ نے کیا بنانا ہے. کل ہم نے ریشمی کباب بنائے تھے, رائٹ. آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ ریشمی کباب بنا کے خود ہی کھا جاتے ہیں, مجھے بتاتے نہیں ہیں کہ کیسے بنے. تو کم سے کم آپ مجھے لکھیں تو صحیح. لیکن آج کل ذرا 2-3 دن سے کیونکہ میری طبیعت کچھ بیسٹ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہی ہوں. تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ رینیو کروں آپ کے کمنٹس کو اور دیکھوں, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس جو ہے اس پر جو ہے وہ کیے میں ہوں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں آج کی جو ہماری ڈش ہے جو ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ مٹن بریانی ہے. ہاں, مٹن بریانی لوگوں کو بڑی پسند ہوتی ہے, مٹن قورمہ بھی, مٹن بریانی بھی. تو مٹن بریانی جو ہے وہ ہر وقت نہیں کھائی جاتی لیکن کھائی جاتی ہے. اس کے انگریڈینٹس جناب نوٹ کر لیں. اس میں آپ یوز کریں گے گوشت 1 کلو. آپ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں یا بڑا کھاتے ہیں, مٹن یہ مٹن کے حوالے سے ہے تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ آن یو. 1 کلو لے لیں, اور سرخ مرچ 50 گرام پیسی ہوئی لے لیں. نمک حسب ذائقہ لے لیجئے. آلو بخارا 25 گرام, کیوڑا 10 گرام, ٹماٹر 50 گرام, پیاز 50 گرام, ہری مرچ 25 گرام. یہ میں گرامز میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ حسب ذائقہ اور تھوڑی تھوڑی جتنا آپ جو ہے اس کو لینا چاہے اتنا لے لیں. لہسن آپ اس میں لے سکتے ہیں. گرم مسالہ 5 گرام, پسا ہوا ہلدی 20 گرام, ثابت گرم مسالہ 10 گرام, زردے کا رنگ اس میں شامل ہوگا. اس میں آپ جو ہے وہ اشرفی کا مربع 100 گرام اور دہی 100 گرام جو ہے اس میں یوز ہوگا. ہرا دھنیا 1 گڈی, ادرک اور پودینہ اس کی بھی ایک گڈی جو ہے وہ اس میں استعمال ہوگی. اب اس کو جو ہم ذرا تھوڑا سا طریقہ کار پہ آ جاتے ہیں کہ مٹن بریانی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں پیاز لچھے دار کاٹ کر آئل میں ہلکی براؤن کر لیں اور اس کو الگ نکال کے رکھ لیں. اسی آئل میں آپ نے لہسن ادرک سنہری رنگت ہونے تک بھوننا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے سرخ مرچ, ہلدی, ثابت گرم مسالہ, اور تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے وہ بھوننا شروع کر دینا ہے. پھر اس میں آپ نے گوشت شامل کر کے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت گل جائے. اگر آپ بوائل گوشت ڈالتے ہیں تو پھر پانی آپ اس میں کم استعمال کریں گے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ابال لینا ہے اور الگ کر کے جو دیگچی میں گوشت کا سالن جو آپ نے ایک بنایا ہے پیسٹ والا ٹائپ دہی کے ساتھ, اس میں ٹماٹر, ہرا دھنیا, پودینہ, ہری مرچ کاٹ کر شامل کر لینی ہے اور پسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈال دینا ہے. پھر جناب آپ نے دہی میں زردے کا رنگ اور آلو بخارا شامل کرنا ہے دہی کے اندر, اور پھر وہ بھی سالن کے اوپر ڈال دینا ہے. اب یہ آپ نے پورا جو سارا اس میں یہ سالن بنا لیا ہے, اس پر اب آپ نے چاول ڈال دینے ہیں اور چاول کے اوپر تھوڑا سا کیوڑا اور جو ایک مربع اشرفی کا مربع جو ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کو ڈال کر ان تمام چاولوں کو آپ نے دم لگا دینا ہے
اور آخر میں اوپر سے براؤن کی ہوئی آپ نے جو وہ پیاز ہے، کرش کی ہوئی جو پیاز ہے وہ ڈال دینی ہے. تو یہ بن جائے گی زبردستی مٹن بریانی. آج کی ہماری ریسیپی مٹن بریانی کی ہے اور میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ کیسے بنانا ہے اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیسٹی قسم کی جو ہے وہ مٹن بریانی جو ہے وہ بن کے آپ کے لیے جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو یہ مٹن بریانی کی ایک بڑی زبردستی ڈش آج کی مجھے بنا کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مٹن بریانی جو ہے وہ کیسی لگی ہے اور آپ نے کیسی بنائی ہے. کیونکہ مٹن بریانی میں جو ہے نا وہ گوشت کا گلنا بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. جتنا اچھا گوشت گلا ہوگا اور گوشت ایسا گلا ہوا ہو کہ اس کے مطلب ریشے ریشے نہ ہو جائیں بلکہ وہ ثابت بوٹیوں کی ٹائپ ہی جو ہے وہ اس کے اندر رہے اور چاول الگ الگ ہوں. ہمیشہ بریانی کا مزہ تب آتا ہے جب چاول الگ الگ اور فریش اور بڑے ہوں. مجھے وہ پسی ہوئی جب بریانیاں بناتے ہیں نا لوگ، چپکی ہوئی بریانیاں لائک چاولوں کا ملیدہ بنا کے، وہ بہت زیادہ لگتا ہے. تو وہ میں بالکل بھی جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. میں خود بہت اچھے چاول بنا لیتی ہوں، بہت اچھی بریانی بنا لیتی ہوں اور میرے ہمیشہ سے جب بھی میں بریانی بناتی ہوں تو اس کے چاول الگ الگ ہوتے ہیں اور بڑے فریش جو ہے وہ لک آ رہی ہوتی ہے چاولوں کی. تو اس لیے مجھے خود بھی جو ہے وہ پسند ہے کیونکہ میں خود بھی کوکنگ کرتی ہوں لیکن بہت کم، بٹ کرتی ہوں. جب کرتی ہوں تو کچھ اچھا ہی بنا لیتی ہوں. حالانکہ میں نے کوئی کوکنگ سیکھی نہیں ہے اسپیشلی، لیکن یہ ہے کہ دیکھ دیکھ کے اور ریسیپیز پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ مجھے اچھی کوکنگ کرنی جو ہے وہ آ گئی ہے. تو میں جو ہے وہ یہ کرتی رہتی ہوں. چائے میں بہت بری بناتی ہوں، چائے میں بالکل اچھی نہیں بناتی اور مجھے دوسروں کی ہاتھ کی چائے جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. لیکن مٹن بریانی میں بہت اچھی بنا لیتی ہوں اور مٹن بریانی جو ہے وہ ہمیشہ تبھی اچھی لگتی ہے جب آپ کے چاول کھلے کھلے ہوں، چاول جو ہے وہ پسے ہوئے یا ملیدہ ٹائپ جو ہے وہ نہ بنے ہوئے ہوں. تو یہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ مٹن بریانی جو ہے وہ کیسی بنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بس ہمارا جو ہے وہ آخری لمحات میں ہوتا ہے جب ہم آپ کو جو ہے وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج کی آپ نے جو ہے وہ ڈش جو ہے وہ کون سی بنانی ہے اور ڈش کی جو ہے وہ کوالٹی کیا ہے اور یہ آپ کو جو ہے وہ کتنا اٹریکٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ آج کی ایک ٹپ بھی کہ آج کی اسپیشل ٹپ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کے فیس کا اور آپ کے ہاتھوں کا کلر میچ نہیں ہو رہا ہوتا. ہاتھوں کا اور فیس کا کلر جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ آ رہا ہوتا ہے. میرا تو تقریباً سیم ہی ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگوں کا، کیونکہ ہم گرمی میں باہر نکلتے ہیں، دھوپ میں زیادہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے. سن بلاک جب آپ یوز کرتے ہیں، ایک تو جب آپ گرمی میں نکلیں سن بلاک لازمی یوز کریں، اچھی کوالٹی کا میڈیکیٹڈ سن بلاک. یہ سن بلاک نہیں جو عام مارکیٹ میں مل جاتے ہیں. کسی اچھے ڈرماٹولوجسٹ سے جو ہے وہ پوچھ کر میڈیکیٹڈ سن بلاک جو ہے وہ یوز کیجئے اور وہ جب آپ فیس پر لگائیں تو اس کو ہاتھوں پر بھی لگائیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پراپر طریقے سے آپ اس کو ہاتھوں کی سکن پر بھی لگائیں. اس کے علاوہ ہاتھوں کو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ بہت زیادہ گرمی میں نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، جو لوگ بائک یوز کرتے ہیں، لڑکوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے، گلوز یوز کریں. اور گلوز کے نیچے کوئی بھی ایسی کریم جو کہ کولڈ کریم ٹائپ ہو، جس میں آپ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو ہے وہ ہاتھ چکنے رہیں، نہ کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ایسی کریم آپ لگا لیں جس سے خشک ہو جائیں. ایسی کریم آپ نے یوز نہیں کرنی، اس کے اوپر آپ گلوز پہن لیں تو آپ کے ہاتھوں کا کلر جو ہے وہ سیف رہے گا. جب آپ کی سکن پہ کسی چیز کی تہ ہوتی ہے نا تو اس پہ جو ریزز ہوتی ہیں، سورج کی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر آپ کھلی سکن لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کی سکن کا جو کلر ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہاتھوں، پاؤں اور فیس کا خاص طور پہ یہ چیزیں کیونکہ آپ کو پتہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاؤں بہت صاف ستھرے ہونے چاہیے. کہتے ہیں کہ خواتین کی جو خوبصورتی ہے اس کا اندازہ ان کے پاؤں سے ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کتنے پیارے ہیں. تو پاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈیلی روٹین میں اور ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے نمک والا پانی، نیم گرم پانی، اس میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا آئل، کوکونٹ آئل یوز کر لیں